بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم پھر سے آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستو، بیان کو مکمل سنے گا آخر تک۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، سارے مسلمانوں کی ماؤں، ان ماؤں کے بارے میں مختصر سا ذکر آ گیا تھا جن کو خداوند کریم نے اتنا نوازا کہ جبریل ان کو سلام کرتا تھا، عرش عظیم سے ان کو سلام آتے تھے۔ اللہ کا لاڈلا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی جھولی میں ہوتے تھے۔ پھر بھی کسی کو یہ چھٹی نہیں ملی کہ تم اتنے بڑے نبی کی بیویاں ہو، جاؤ کیا کرو گی نمازیں پڑھ کے؟ کیا روزہ رکھنا ہے؟ اور نبی کی گھر والی، شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہو اور بھوکی مرے، روزے رکھے کیوں؟ سردی میں وضو کرے، گرمی میں روزے رکھے، کیا مصیبت آئی ہے؟ امام الانبیاء کی گھر والی ہو کر اتنی محنت؟ کیا خدا کے یہاں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بھی نہیں چلے گی کہ اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے اور اللہ میاں سے کہہ دے کہ میاں یہ تو میرا گھر ہے، اسے تو نہ چھیڑ؟ مگر ایسا نہیں ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رات کو عبادت کرتے کرتے نیند تنگ کرنے لگتی ہے، اپنے بال، سر کے بال رسی میں باندھ کر چھت میں باندھ دیتی ہے۔ جب نیند کا جھٹکا لگتا ہے، سر کے بال کھنچتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا ہے ام سلمہ یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ فرمانے لگی تم نہیں جانتی، جتنا اپنے رب کو یاد کروں گی میرا کام بنے گا۔ اللہ، کتنی نصیب ہوں گی وہ مائی جن سے شادی کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ النبی اولا بالمؤمنین، قرآن کریم جا بجا تعریف کرتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، شہنشاہ کائنات کی پاکیزہ بیویاں ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرا خامند ابو سلمہ میرا خامند تھا، میں اس کی گھر والی تھی، ہم دونوں میں بڑا پیار اور محبت تھا، بڑا ذوق اور شوق تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں چل پڑی کہ جنت میں کون سی عورت آدمی کو ملے گی، کون سا مرد ملے گا۔ حضرت سلمان فرمانے لگے، ابو سلمہ فرمانے لگے میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں نے سنا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مرد عورت دونوں نیک ہوں، عورت مر جائے مرد دوسرا نکاح نہ کرے، وہی عورت جنت میں اس کے ساتھ جائے گی، اور اگر مرد مر جائے عورت دوسرا نہ نکاح کرے پھر وہ عورت اس کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے عرض کیا آؤ ہم تم دونوں عہد و پیمان کر لیں، وعدہ کر لیں، اگر آپ مر جاؤ تو میں شادی نہ کروں گی، میں مر جاؤں آپ شادی نہ کرنا، تاکہ جنت میں دونوں آرام سے رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ فرمانے لگے نہیں نہیں، میری بات کو مان لینا، میرے بعد اگر میں مر جاؤں تو کسی سے نکاح کر لینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
اسلام لانے کے بعد ہمیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا. حبشے کی ہجرت کی, مدینے پاک کی ہجرت کی. میرا خامند بھی مسلمان تھا, میں بھی مسلمان تھی. لوگوں یہ اس زمانے میں مسلمان تھے جب مسلمان بننا اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا تھا, چھروں اور تلواروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا تھا. مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے. قربان جاؤں ام سلمہ, عورت ذات ہو کر تم نے کتنی نبھائی, تم نے کس احسن طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا. مدینے پاک کی ہجرت کے لیے ام سلمہ اونٹ پہ بیٹھ گئی, گود میں سلمہ بچہ ہے. ابو سلمہ نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے. ام سلمہ کے گھر والوں نے کہا تم خود مدینے جا سکتے ہو, ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے. اسلام اور ایمان کی وجہ سے کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے. فرماتی ہے میرے میکے والوں نے مجھے زبردستی اونٹ سے اتار لیا. ابو سلمہ مدینے کی طرف چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد میرے سسرال والے خاندان کو پتا چلا کہ انہوں نے زبردستی لڑکی کو اونٹ سے اتار لیا. وہ آئے, 3-4 سال کا سلمہ میرا بچہ تھا, مجھ سے چھین کر لے گئے. اگر تم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیتے ہمارے آدمی کے ساتھ تو ہم بھی اپنا لڑکا تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے. ام سلمہ نے جرم کوئی نہیں کیا, غلطی کوئی نہیں کی, گناہ کوئی نہیں کیا, قصور کوئی نہیں, خطا کوئی نہیں. سب سے بڑا جرم اگر کیا تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے. آج بھی کہہ کے دیکھو نا, او میاں قرآن اچھا پڑھتا ہے, بیان اچھا کرتا, پر ہے تو وہابی نا. آج کون سی بخشش ہو رہی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خامد مدینے میں, بچہ میرا سسرال والوں کے پاس, میں اپنے میکے والوں کے پاس. سارا دن ریت کے ٹبے کے اوپر بیٹھ کر پہاڑی پہ رویا کرتی تھی. 1 سال مکمل روئی ام سلمہ. اور یہ تکلیف آئی ہے کلمے کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے, اللہ کی توحید کی وجہ سے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے. کیسے قدردان لوگ تھے, کیا ان کے یہاں ایمان قیمت رکھتا تھا. سزا صرف ایمان کی ہے. ابو سلمہ مدینے میں, لڑکا سسرال والوں کے پاس, خود یہاں روتی ہے. فرماتی ہے کوئی دن ایسا نہ تھا, سارا دن پہاڑی پہ بیٹھ کے اکیلی رویا کرتی تھی. آج تو اگر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے, بستی میں سے, محلے میں سے کئی رہنما اٹھ کھڑی ہوں گی, پرانی منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں, بڑھڑا کے میں تے کو ڈسے سا, فجر ٹھیک تھی ویسی. ایویں کر ایک ککڑ لے, فلانی جاتے پیر بیٹھا, وہ ککڑ جا کے وہ متھے مار, وہ تیری بیماری کا علاج کرے گا. اندازہ لگا شرک کا راستہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے سال رو رہی ہے. خامند کا پتہ نہیں, لڑکے کا پتہ نہیں, کلمے کی وجہ سے مصیبت میں آئی ہوئی ہے. ایک دن بھی غیر کے دروازے پہ نہ گئی. ایک دن بھی شرکیہ کلمہ زبان سے نہ نکلا. ایک دن بھی یہ بات نہ کہی ہائے میری جان کو کیا بن گئی. اللہ کریم کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, الہی میرا بچہ مجھے ملا, میرا خامن مجھے ملا. بالآخر ایک دن ترس آیا بھائی کو. وہ سارے قبیلے کو کہنے لگا, وہ ظالمو تم نے اس مسکینہ کو کیوں مار رکھا ہے.
اسے چھٹی دو، بیچاری اپنے خامن کے پاس جائے، بچے کو لے، تم کیوں مار رہے ہو اسے؟ عورت ذات ہو کر اتنی بڑی مصیبت کا جھیل لینا کہ مذاق نہیں۔ اللہ، ایک ہمارے زمانے کی مستورات اور خواتین ہیں، کبھی جلوس نکالتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں۔ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں۔ ہم نے تو کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تم نے ہی ان کو آزادی دی ہے، تم نے ان کو استعمال کیا، تم نے ان کو بتایا کہ آؤ بی اے ایم میں پڑھو، یوں کرو، پھر تمہیں افسروں سے شادی ہو جائے گی، بڑے بڑے جرنیل تمہیں ٹکرا جائیں گے اور بڑے بڑے گھروں میں تمہاری شادیاں ہو جائیں گی، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان عورت اپنی توہین کرائے یا وہ کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ یہ بھی تو آخر عورت ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو لے کر مدینے پاک کی طرف اکیلی روانہ ہوئی۔ ابھی کچھ سفر طے کیا تھا، ایک صحابی ملا، غلام ملا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پوچھا ہے تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں ام سلمہ ہوں، خامن مدینے میں ہے، مدینے میں جا رہی ہوں۔ تیری ساتھ کوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کی ذات ہے بس۔ کیسا ایمان ہوگا؟ کہتی ہے میری ساتھ اللہ ہے، مائی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ صحابی نے مہار پکڑ لی، نکیل پکڑ لی، آگے آگے چلا، جہاں ٹھہرانا ہوتا اونٹ کو بٹھا کر اللہ والا درخت کی آڑ میں چلا جاتا، یہ نیچے اترتی، نماز ادا کرتی، ضروریات سے فارغ ہوتی، پھر سوار ہو جاتی، پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر لے کے چلتا۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں رب ذوالجلال کی قسم میں نے اس جوان جیسا کوئی شریف نہیں دیکھا۔ آج تو لال دوپٹہ دیکھ کر کے اچھے بڈھے منہ آدمی کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے، ذرا سا رنگین کپڑا دیکھا نہیں اور جناب گھوڑے کی طرح ہی ہوئی نہیں، اچھے والوں کو ڈوبتے دیکھا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینے پاک میں مسجد قباء کے قریب پہنچی، اللہ والے نے بتا دیا تیرا خامن ابھی قباء میں ٹھہرا ہوا ہے، یہاں تیرا خامن ہے، چھوڑ کر پھر مکے واپس گیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کی وجہ سے کہ اکیلی ہے، کہیں پریشان نہ ہو، میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا، پیدل کا سفر ہے۔ آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے، اگر رستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا، زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا ہے دھڑی پکے کا، سٹانس کی زبان نہیں ہلاتے لوگ۔ ادھر کو رستہ ہے، ادھر کو جاؤ، ادھر کو یوں جاؤ۔ غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے۔ کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے۔ تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے، اچھا کوئی دھندا کرے گی۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر مت داخل ہو، حتی تسلموا علی اہلها،
सलाम करो, घर वालों को जवाब मिले, इजाजत मिले, फिर अंदर दाखिल हो। व इन क़ील लकुम इरजिऊ फरजिऊ व अज़का लकुम। अगर घर वाले ये कहें कोई नहीं वापिस हो जाओ, तो वापिस हो जाओ, नाराज मत हो। अल्लाह पाक अलीम व खबीर है, अलीम बिज़ाति सुदूर उसकी जात है। उसका कितना बड़ा करम है, बेटी तेरी, बेटी मेरी, बहन तेरी, और खुदा हमारी बहनों की, बेटियों की आबरू और इज्जत का कितना निगहबान है, कितनी हिफाजत करता है परवरदिगार आलम। हत्ता के इस बारे में यूं फरमाया, 3 टाइम ऐसे हैं कि घर में बाप भी, बेटा भी, खामिंद भी खड़का दड़का करके आए, खांसी खुर्रा करके आए, ताकि घर की औरतों को पता चल जाए कि आ रहा है। बाप क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, खामिन को भी इजाजत नहीं, बगैर घर में खांसे हुए दाखिल होने की, खड़का दड़का करके आए। तुम सारे कह रहे होगे कि जी बीवी को क्या हरज है, जब अंदर है ही बीवी तो खामिन खड़का दड़का करके क्यों आए। ना मालूम वो किस हालत में बैठी है, नहाने धोने में है। और फिर ये गैरत की बात है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सारी जिंदगी में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं 18 बरस साथ रही, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रही, सबसे ज्यादा मुझसे प्यार था, मोहब्बत थी, मुझे आक़ाए दो आलम से थी और हुजूर को मुझसे मोहब्बत थी। मगर कसम खा के फरमाती हैं कि एक वक्त ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर के पर्दे की जगह को मैंने देखा हो और हुजूर ने मेरी पर्दे की जगह को देखा हो। मियां बीवी नबी और घरवाली है। तो यहां पे फरमाया मिन क़ब्ल सलातिल फजर, फजर की नमाज से पहले दुकान से उठकर, बैठक से उठकर, गवाड़ बैठक से उठकर, बाहर से आकर नहाने धोने का वक्त है, कपड़े बदलने का टाइम है। न मालूम बहन किस हालत में है, बेटी किस हालत में है, अम्मा किस हालत में है। घर वालों को हुक्म है कि खड़का दड़का करके आओ, दरवाजा खटखटा दो, किवाड़ बजा दो, ताकि पता चल जाए कि आ रहा है। मिन क़ब्ल सलातिल फजर वहीन तज़ऊन सियाबकुम मिनज़ ज़हीरा, ठीक दोपहर के वक्त, गर्मियों में नहाने का वक्त है, कपड़े धोने का वक्त है, सो जाने का वक्त है। अब्बा मियां आएंगे, बेटी न मालूम किस हालत में है, अम्मा किस हालत में है। व मिन बादि सलातिल ईशा, ईशा की नमाज के बाद भी 3 वक्त कुरान करीम ने बतलाए कि घर वाले भी, खामिद भी, बेटे भी, मालिक भी, अब्बा भी, भाई भी घर में खड़का दड़का करके आए। तो 3 वक्तों में तो घर वालों को भी अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया और हम एक दूसरे के घर में गरम 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 यूं ही आग घुसते हैं। और मियां की आंखें में सिगरेट लाउनी थी, हुण पता नहीं तू सिगरेट लाउनी है या इत्थे घर दे विच भा लानी है या माचिस लानी, क्या पता। बहरहाल हमने कुरान करीम के खिलाफ करना और फिर मुंह की खानी है, चलना हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के खिलाफ है। अब औरत में को इस्लाम ने हुक्म दिया, आप मस्जिद में बैठे हैं, बावजू बैठे हैं, किबला रुख मुंह किया हुआ है सब ने, कोई आदमी ऐसा नहीं जो ये बता सके कि इस्लाम में, दीन में, अल्लाह के कुरान में, हदीस पाक में बदअखलाकी की इजाजत है, तलख कलामी करने की, बदअखलाकी करने की, दूसरे पर हमला करने की इजाजत है। लेकिन कुर्बान जाऊं,
عزت اتنی بڑی شے ہے، آبرو اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو حکم دیا کہ اگر گھر میں بچہ نہ ہو، جواب دینے والا کوئی نہ ہو، اور کنڈی کھٹکھٹائے یا گھنٹی بجائے اور پوچھتا ہو کہ آواز لگا رہا ہو تیرے خامند کو، تو تو تلک کلامی کے ساتھ کو یا نہیں ہے، کدھر گیا مجھے کیا پتا کہاں گیا، مجھے بتا کے جاتا ہے، کوئی لکھ کے دے کے گیا ہے۔ پھر کبھی اگر تیرا خامند اس کو یوں کہے گا نا کہ یار جاتے ہوئے مجھے گھر سے بلا لینا، وہ کہے گا واسطہ خدا دا میں تینوں گھروں نہیں بلانا، تو زنانی تھی تھا گھر ڈہن رکھی ہوئی ہو تو کھانڈی ہے بندیا نے، کبھی بھی تیرے گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اور اگر یوں دروازے کے پاس پردے کے پاس کھڑی ہو کر کے یوں کہے کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ، تو میں فلاں دفتر سے آیا ہوں، اچھا بیٹھک کھلوا دیتے ہوں تشریف لے آئیے، وہ تشریف لے آیا، ہاں گرم پیئیں گے یا ٹھنڈا پیئیں گے، اجی میں پی رکھا ہے، اجی نہیں تکلف سے کام نہ لیجئے، یہ گھر آپ کا ہی ہے، یوں نہیں کہتی میں بھی آدھی تیری ہوں، تکلف سے کام نہ لیجئے گا، یہ گھر آپ کا ہی ہے۔ جب اس طرح سے عورت بات کرے گی، وہ تو اگلے دن بھی بہانہ ڈھونڈ کر کے وہ تو اے میں چلتا چلتا دلہ دروازہ کھٹکھٹائے گا تیرا۔ اسلام نے تیری عزت بچانے کے لیے، تیری آبرو بچانے کے لیے، تیری آنکھوں سے لے سر کے بال سے لے کر تیرے پیروں کے ناخنوں تک کی حفاظت کی ہے۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ عورت کو حکم ہے کہ وہ پاؤں بھی ذرا آہستہ رکھے، بعض مرتبہ پیروں کی آہٹ سے پتہ چل جاتا ہے جوان ہے یا بوڑھی ہے، اور آج کل تو پتہ نہیں وہ اتنی لمبی لمبی کھری ہیں جیسے بیل کے سینگ نہیں ہوتے، ایسی ایسی کھری لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں چلتی کیسے ہیں، گرتی نہیں، ان کے گھٹنے نہیں ٹوٹتے۔ عوام کے مطلب کی تو وہ جوتی نہیں ہے، یہ فرسٹ لیڈی جو ہے نا، فرسٹ کلاس لیڈیاں، ان کے مطلب کی ہیں، وہ یہ پہنتی ہیں، ان کی کھوپڑی بھی خراب، ان کی کھری بھی خراب، دونوں چیزیں بگڑی ہوئی۔ قرآن کہتا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ پاؤں بھی سنبھال کے رکھی، کوئی بے غیرت تیرے پیروں کی نزاکت سے اندازہ نہ لگا لے کتنی حسین ہے۔ رب العالمین نے فرما دیا میری بندی میں تیرا رب ہوں، تو میری بندی ہے، میں نے تجھے پیدا کیا تیری آبرو کو میں بچاؤں، اور میری بندی چہرہ نہ دکھا، ہاتھ نہ دکھا، بات نہ کر، میں تو چاہتا ہوں تیرے پیروں کا جوتا بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ خدا کہتا ہے کہ تیرے پیروں کی آہٹ کی بھی مجھے آبرو عزیز ہے، کپڑا نہ دکھا کسی کو، بتانا۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتلا دی۔ مسئلہ بنا رکھا ہے عورتوں نے بھی مردوں نے بھی، او جی دل صاف چاہیے، منہ پہ کپڑا ڈالنے سے کیا فائدہ، یوں ہی پردہ کرنے سے کیا فائدہ، دل صاف چاہیے آدمی کا، دل کا پردہ ہے۔ اچھا دل کا پردہ ہے، تمہیں کس نے بتایا دل کا پردہ؟ دل تو خود ہے ہی پردے میں، دل تو اللہ پاک نے کئی پردوں میں رکھا ہوا ہے، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں
کمند کہتا ہے کہ دل کی نہیں تقصیر، دل کی نہیں تقصیر، کمند آنکھیں ہے ظالم، دل کی نہیں تقصیر، کمند آنکھیں ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا، آنکھوں نے پہلے لڑائی کی، دل غریب گرفتار ہوگا۔ اور بڑی عجیب بات کہی، کہتا آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، کئی جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو۔ آنکھیں لڑتی ہیں، ہاتھ لڑتے ہیں، سر کے اشارے کام کرتے ہیں، دل غریب تو اندر بیٹھا ہے، دل کی تو شرارت چلتی ہے، وہ وہاں بیٹھا شرارت کرتا، اعضاء حرکت کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتائی ہیں۔ اسلام نے کس کے سامنے آنا ہے اور کس کے سامنے نہیں آنا، کس سے پردہ کرنا اور کس سے نہیں کرنا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے عورتوں کے اندر جراثیم پیدا ہو گئے، میں کہتا ہوں اگر پردے میں رہتے رہتے عورت کے اندر بدن میں جراثیم پیدا ہو گئے، چلو تڑپ تڑپ کے تیرے دروازے پہ تو مر جائے گی، تیرے بوئے پہ تو مر جائے گی، تیری بیوی اور بیگم بن کے تو مر جائے گی۔ اگر باہر پھری ایسے جراثیم پیدا ہوں گے، مرے گی تیری نہیں مرے گی، کسی اور کی مرے گی۔ ان جراثیموں کا کیا علاج ہے؟ ننگا کھلا ملک بن گیا سارا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار عالیہ ہے، کافر لڑکی کو میدان جنگ سے گرفتار کر کے لایا گیا، لڑنے آئی تھی، اپنے سپاہیوں کو گانے گا گا کر ابھارنے آئی تھی، مقابلہ کرنے آئی ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا مقابلہ کرنے آئی۔ صحابہ کرام نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے، میدان جنگ سے گرفتار ہو کے آئی ہے، غدار ہے، سزا کے قابل ہے، بے عزتی کے قابل ہے، آبرو ریزی کرنے کے قابل ہے، اس کا کیا احترام ہے؟ فرمایا اولاگا ٹھیک ہے، بیٹی کافر کی ہے، اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، فرق کیا ہوگا؟ اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے اور میرے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے، تو میرا دروازہ اور ان کا دروازہ کیا برابر ہے؟ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا چاہتی ہے، کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کافروں کو یہ یقین تھا کہ رحمت کا دریا ہے، کرم کا دریا ہے کالی کملی والے کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا یقین نہیں، پھرتے ہیں مارے مارے۔ کافر کی بیٹی کہنے لگی مجھے تمہارے دریائے کرم سے بڑی امید ہے، مجھے آپ کے دریائے رحمت سے بڑی امید ہے، میری عزت بچا گئے، مجھے باعزت گھر پہنچا گئے، میرے گھر۔ جنگی قیدی کو یوں کون چھوڑتا ہے؟ بڑے بڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، بتا تمہارا اور کیا پروگرام ہے، تیرا بھائی کیا کرتا ہے، تمہارے سردار کیا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ اگر ہمارا زمانہ ہوتا، عرب کی حسین لڑکی ہو، خوبصورت لڑکی ہو اور گرفتار کر کے لائے، اگر ہمارا زمانہ ہوتا تو کیا اس کو باعزت سردار کے سامنے لاتے، پہلے ہی نہ ادھر ادھر کر دیتے؟ آپ پکے غلام ہیں، بخشے ہوئے لوگ ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔
अगले दिन एक मौलवी तकरीर करता हुआ कह रहा था, रुपया रुपया दे ही जाओ, जन्नत ले ही जाओ। जुत्तियां की पालिश रुपये विच कोई करदा नहीं, जन्नत लग जाती है। चलो सस्ता, हर चीज मांगी है, जन्नत सस्ती हो गई है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरफ इशारा करके लड़की काफरा कहने लगी, मुझे तेरे दरियाए करम से उम्मीद है, आप शहंशाह कायनात है, सारी दुनिया पे तरस खाने वाले हैं, मुझे 22 तक मेरे घर पहुंचाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जवानों को साथ कर दिया कि जाओ इसे घर छोड़ के आओ। वो भी बड़ी पक्की निकली। मेरे तेरे वर्गा होता या मेरे तेरे जैसा होता तो उसी वक्त कहता, अच्छा जी कलमा पढ़ा दो, पहले मैं मुसलमान बन के जाऊंगी, चाहे अंदर से ना बनती, खुश तो करके जाती ना। यहां सूबा सिंध में जिला सांगड़ में एक कस्बा है बैरानी टंडो आदम के इलाके में, वहां एक किराड़ का छोकरा राम किशन कई साल हो गए मुसलमान बन गया था। 3 सिपारे उसने याद भी किए कुरान करीम के, और वो फिर हिंदू बन गया। हमने उसका नाम सलीम रखा था, वैसे नाम उसका राम किशन है। फिर जब मुझे मिला तो मैंने कहा, राम किशन तूने ये क्या किया? कहने लगा, उस्ताद जी कुरान करीम में जा बजा नमाज का हुक्म है, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, ज़कात का हुक्म है, ज़कात नहीं देते, शराब की हुर्मत है, हराम है, शराब पीते, जुआ खेलते हैं। जब इस्लाम तुम्हारे पास नहीं तो हम कैद हुए क्यों पड़े रहे? हम वापिस हो गए। हमारी बदअमालियों की वजह से, हमारी बदमाशियों की वजह से ये सारी दुनिया के लोग काफिर मर रहे हैं। अगर आज हुजूर की सीरत को आम कर दिया जाए, एक आदमी भी काफिर नहीं मर सकता। अभी कई दिन हो गए अखबार में बतला रहे थे कि अमेरिका का कोई बहुत बड़ा साइंसदान चांद में गया, वहां उसने अजान सुनी और फिर उसने काहिरा मिस्र में वही अजान सुनी, तो उलमा से बातचीत करके मुसलमान हो गया। कहने लगा, मैं उस रब को क्यों ना मानूं जिसकी आवाज चारों तरफ फैली हुई है। चांद में मैंने पूरी अजान सुनी, चांद में। वो अमेरिका का साइंसदान यहूदी अजान सुनकर मुसलमान हो गया। तो अजान सुनकर मस्जिद में नहीं आता, तुझे फांसी लगती है मस्जिद की तरफ आते हुए, तेरी दुकान खत्म होती है, तेरा कारोबार का बेड़ा गर्क होता है नमाज पढ़ते हुए। और बात करो ना, वारा नहीं आने देते। ओ जी कलमा को आखिर जन्नत में जाएंगे ना, तेरे बाप की जागीर है जन्नत। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के चमड़े न उधेड़े जाते। आग में जल गए सहाबा इकराम। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों जवान उस बच्ची के साथ कर दिए। सफर लंबा है, रास्ता जंगल का है, अंधेरा भी आया। लड़की का बयान है जो मुसलमान भी नहीं बनी थी, कहने लगी, मेरी साथ ऐसा मालूम हो रहा था कि ये एक इस तरफ चलता था, एक इस तरफ चलता था, यूं मालूम मुझे होता था ये दोनों अंधे हैं, इन्हें नजर ही नहीं आता। और जब ये काफरा लड़की अपने घर पहुंची तो भाई ने पूछा, बता क्या गुजरी? जवानी है, शबाब है, हुस्न है, जमाल है, कद्दो कामत है, शक्लो सूरत है, क्या बनी? तू तो जंग में गिरफ्तार होके गई थी, क्या किया? कुर्बान जाऊं उस लड़की के बयान पे। कहने लगी, जो मेरी इज्जत आबरू की हिफाजत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, शहंशाह कायनात के गुलामों ने की, वो तू मां जाया भाई भी नहीं कर सकता। सगा भाई हो करके तू नहीं कर सकता जो उन्होंने मेरी इज्जत की हिफाजत की है। वो भाई भी समझदार था, करीब आके कहने लगा, फिर कुछ कमा के भी लाई? मतलब ये कि ऐसे दरबार से खाली तो नहीं आई, कलमा पढ़ा? कहने लगी, नहीं कलमा नहीं पढ़ा। उसने कहा, वाह वाह, गजब कर दिया, ऐसे दरबार से खाली आ गई?
دربار ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تو خالی آ گئی. انہوں نے تیری ساتھ اتنا سلوک کیا کہ رحمت والی چادر جس کو دنیا دیکھنے کو ترستی ہے تجھے اڑا گئی, تیرے سر پہ ڈال دی. کہنے لگی نہیں میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا, اور کہنے لگی کہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا, میرا دل تو مجھے کہتا رہا کہ کلمہ پڑھوں, کہ اگر میں مسلمان ہو گئی میں یہاں ان لوگوں میں رہوں گی, جنت میں جاؤں گی, کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے. اصل میں تجھے لینے آئی ہوں, دونوں چل کر اسلام قبول کریں گے. اور کہتی ہے منشا میری یہ ہے کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو, چلو ڈھونڈے غلاموں کو, شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو, آقا کر دیا جس نے. اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں. کہنے لگی دونوں چلتے ہیں, دونوں چل کر غلامی کریں گے. کبھی ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے, آج اپنی آبرو سڑکوں پہ پھرتی ہے. شرم نہیں آتی, ڈوب کے نہیں مرا جاتا, چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں. میری لڑکی بی اے پاس ہے, میری لڑکی ایم اے پاس ہے, پھر ہندوستان سے مقابلہ کرائے گا اس کا, اندرا دے نال کشتی کراؤنی ہے. ہوگا کیا اگر وہ ایم اے پاس ہوگی, کرے گی کیا سوائے اس کے کہ نہ روٹی پکائے نہ کپڑے دھوئے, تیری کھوپڑی مانج مانج کر کھاتی رہے, اور کیا کرے گی. رکھو دین سے دور اپنی بچیوں کو, پھر یہی نتیجے نکلیں گے جو آج ہو رہے ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا مفہوم بتایا, تصور بتایا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہے. کچے حجرے تھے, تیرا نبی تو ساری عمر جھوپڑیوں میں گزار کے چلا گیا, تیرے دماغ میں ہر وقت بنگلے رہتے ہیں, ہر وقت کوٹھیاں رہتی ہیں. اور واسطہ خدا کا ان بچوں کو برباد نہ کرو, کوٹھی بنگلے کا راستہ نہ دکھاؤ, ان تمام کو قرآن کا راستہ دکھاؤ, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے کرم کا راستہ دکھاؤ. تم نے ان کو کہاں ڈال دیا؟ لوٹ مار کر کے کوٹھی بنانی ہے, رشوت بٹور کے کوٹھی بنانی ہے, حرام جمع کر کے بنگلہ بنانا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کئی مرتبہ آدمی بنگلہ کوٹھی بنا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض مرتبہ آدمی صحرا باندھ کر شادی کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں شمار ہو چکا. اللہ. پھر یہ کیا چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ مر رہے ہیں؟ نبی کا کچا حجرہ, حجرہ تو کچا ہے پر جبریل غلامی کرتا ہے. جبریل آتا ہے روزانہ, رب کی رحمت برستی ہے, خداوند کریم کے سلام آتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں. اندازہ لگاؤ, زبان ہو عائشہ صدیقہ کے اور قرآن ہو اللہ کا. دیوار میں کوئی سوراخ تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس سوراخ میں سے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا آواز سنی. آپ نے اندر جا کر حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ پڑھ لے, ہولی پڑھ لے, باہر آواز جان دی ہے.
ہولی ہولی تلاوت کر، بلکہ وٹا ڈھیلا اٹھا کر لائے رحمت والے ہاتھوں سے اور اس سوراخ میں کوٹ کر بند کیا۔ ماں کی آواز امت کو نہ سنائی دے، قرآن کی آواز، ماں کی آواز، نبی کی گھر والی کی آواز، نبی نے اس کا انتظام کیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ تمہارے سامنے ہے، کتنی گانے والی ہیں، کتنی بجانے والی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مرتے وقت، قبر میں اتارتے وقت، جنازہ پڑھتے وقت اگر کسی کی شکل بدل جائے، کوئی تبدیلی آ جائے تو دکھانا جائز نہیں، البتہ گانے ناچنے والی کنجری کی اگر شکل بدل جائے پھر حکم ہے کہ اعلان کر کے دکھاؤ، بلا کے دکھاؤ۔ اب بھلا یہ چیزیں کون بتائے؟ ہم جتنے مولوی ہیں، پیر ہیں، اگر کنجری بدماش ہمیں نظرانہ دے، اساں تو ٹھیکہ چکا ہے، دعا کرن دا، یا اللہ یہ دے کاروبار وچ برکت پاوے۔ جیسا بھی کاروبار ہوگا ہم نے تو ٹھیکہ اٹھا رکھا برکت کی دعا مانگنے کا۔ جو شراب بیچتا ہو شراب زیادہ بکے، جو جوا کھیلتا ہو زیادہ جوئے میں پتے لگے، جو جس قسم کا کاروبار کرتا ہو، اور نذرانے تو زیادہ دے گا ہی وہ جس کو بغیر محنت کے کمائی ملے گی۔ اگر آج تم ملتان شہر میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ قاری حنیف کو جوئے کے پتوں کا پتہ ہے، جو نمبر وہ بتائے نا سٹے میں وہی لگا دو، کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ شام تک اگر 1 لاکھ روپیہ نہ آ جائے تو لالچ بھیجنا، چلے آئیں گے سارے للے تڑلے جاؤ جی سالو دسو سائی کی 1 نمبر دس دو بس، پھر وارے نعرے ہیں۔ قرآن کوئی نہیں پوچھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوئی نہیں پوچھتا، درود شریف کے فضائل اور ثواب کوئی نہیں پوچھتا۔ ہر وقت اور ہر لمحہ ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آواز آئی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عورتوں کو بتا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، ازواج مطہرات سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ دوسروں کو کہو، فرمایا پہلے اپنے گھر سے شروع کرو۔ قل لازواجک، پہلا نمبر میرے محبوب گھر والیوں سے پردہ کراؤ، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے پردہ کراؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پہلے پردہ کرے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پردہ کرے، سیدہ ام حبیبہ سے پردہ کراؤ، سیدہ صفیہ سے پردہ کراؤ، سیدہ زینب سے پردہ کراؤ، سیدہ جویریہ سے پردہ کراؤ، تمام سیدہ میمونہ سے پردہ کراؤ۔ پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، پھر بیٹیوں پہ آ جاؤ۔ رقیہ پردہ کرے، سیدہ زینب پردہ کرے، سیدہ ام کلثوم پردہ کرے۔ الہ العالمین یہ تو بڑی نبی کی پیاری بیٹی ہے، لخت جگر ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا، فرمایا وبناتک، کالی کملی والے اس لخت جگر سے پردہ کراؤ۔ ہمارے یہاں کے جتنے قانون ہوں گے غیروں کے لیے، افسروں کے لیے کوئی قانون نہیں، افسروں کی بیوی بچوں کے لیے کوئی قانون نہیں۔ قانون آئے گا تو عوام کے لیے آئے گا۔ اور اسلام کا یہ کی شان دیکھو، خدا نے پہلے فرمایا یا ایھا النبی، اے کالی کملی والے، قل لازواجک، عائشہ سے پردہ شروع کر، اپنے گھر سے شروع کر، پھر اپنی بیٹی اور فاطمہ کو پردہ کرا تاکہ اس کے پردے کے صدقے میں اوروں کو بھی مل جائے۔ پھر فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر مسلمان عورتوں سے پردہ کراؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں
शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल अजीज में लिखा है, मैदान हशर बरपा होगा, कयामत लगी हुई होगी, अंबिया रो रहे होंगे, रसूल रो रहे होंगे, परेशान होंगे। आवाज आएगी यौम यजमउल्लाहुर रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम, सवालात होंगे। पुरसरात लगी हुई है, 500 मील 500 बरस तेज रफ्तार घोड़ा दौड़े, इतने दिनों की चढ़ाई होगी पुरसरात की। 500 बरस तक घोड़ा तेज रफ्तार दौड़े, इतने दिनों की चढ़ाई, फिर इतने दिनों की हमवारगी बराबरी, फिर 500 साल की लहाई उतराई, 1500 साल पुलसरात पे लगेंगे, तेज रफ्तार घोड़ा गुजरे। बाल से बारीक है, तलवार से तिखी और तेज है। अंबिया गुजरेंगे, रसूल गुजर रहे होंगे, बरक रफ्तार बिजली की तरह गुजर जाएंगे। मगर जब बारी आएगी काली कमली वाले की, लगती जिगर फातिमातुज़ ज़हरा की, एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या माशरल अंबिया वल औलिया यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिकुम। ए कलीमुल्लाह, ए खलीलुल्लाह, ए ज़बीहुल्लाह, ए नूह नजीयुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह, ए अबू बकर, ए सहाबा इकराम, ए कुतुबो, ए अब्दालो, ए गौस। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये बयान पसंद आया है तो बयान को लाइक करना। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल हाफिज साहिब रिएक्शन को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखना अपने भाई को।